بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد عثمان بشیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان میں، جو ہماری خصوصی رمضان کی ٹرانسمیشن ہے اور سحری کی ٹرانسمیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں نشر ہوتی ہے 24 نیوز HD پہ، سٹی 42 پہ، سٹی 41 پہ اور روہی پہ. تو ہمارے جو سارے ویورز ہیں ان کو بہت زیادہ پیار اور السلام علیکم. ویورز، اس وقت میرے سامنے جو پرسنالٹی ہیں وہ ویسے تو سب کے فیوریٹ ہیں. جب ان کی کوئی بھی چیز آن لائن بھی اپلوڈ ہوتی ہے تو اکثر وائرل ہو جاتی ہے. پرسنالٹی ایسی ہے کہ اگر آپ
ملاقات کریں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون ہے تو آپ کبھی گیس نہیں کریں گے کہ اتنے بڑی سیلیبریٹی ہیں، اتنی بڑی روحانی پرسنالٹی ہیں. بہت ہی ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہمارے روحانی پرسنالٹی تو ہے ہی، لیکن جتنا خوبصورت کلام یہ پیش کرتے ہیں کم ہی لوگ ہے جو اتنے لکی ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہے. تو میں بات کر رہی ہوں پیر سید محمد مقدس کاظمی کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھیا سب سے پہلے تو آف کورس ابھی آپ کو پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے سنا، تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز. کسی دن ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی تلاوت کریں. ویسے ایک بات ہے، قاری محمد عثمان بشیر کے ساتھ شاید کمپیٹ نہ کر پائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جی ہیں. بالکل. اچھا، بٹ تلاوت کا بھی آپ کو شوق ہے؟ اور جی بالکل شوق، چونکہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے ان باتوں کی طرف ہمیں آنا پڑتا ہے. لیکن ایک میں جنرل بات تلاوت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن والد صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سختی کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ضرور بضرور جو نا اس کے ساتھ آپ وابستہ ہوں، کہ یہ وہ کتاب ہے جو درس ہے، یعنی جو خدا آپ سے جو کہہ رہا ہے وہ اسی کے ذریعے سب کچھ کہہ رہا ہے. بے شک. کہ تمہاری اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، تو نے کس طرح چلنا ہے، اس دنیا میں سروائیو کیسے کرنا ہے، یہ قرآن ہے. اور پھر ناطق قرآن جسے کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کا مکمل ایک نمونہ تھے. یعنی جو قرآن میں کہا گیا اس کی اصل حقیقت میں جو تعبیر ہے، جو حقیقت میں اسی طرح جو اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. بے شک. اور ان کی جنہوں نے تربیت کی. بالکل، کیونکہ کل آپ نے ہمیں جی انڈیکیشن دی تھی کہ آج ہم سورہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہی بات شروع کریں گے. جی انشاءاللہ. آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے ہم بات شروع کریں گے کیونکہ جو پہلا دن تھا ہمارے نعت کے سفر کا، تو آپ نے انڈیکیشن اس طرف دی تھی. تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جن کو حضور کو جن پہ اس قدر اعتماد تھا کہ سارے چچاؤں کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بتائیے آپ کن کے ساتھ جانا پسند کریں گے. تو آپ نے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور ان کے ساتھ گئے. اور اس در یتیم کو یقیناً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بچپنا تھا، لیکن ان کی ہستی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ان کا بچپنا نہیں ہوتا. اس وقت بھی خدا کے تمام رموز سے یہ واقف ہوتے ہیں اور خدا ان سے وابستہ ہوتا ہے بالکل. اور کس انداز میں، ایک چھوٹی سی بات کے واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور مختصر پیش کرنے جا رہا ہوں. باقی میں چاہوں گا کہ جو ہم نہیں بیان کر سکتے، مثلا میں اگر شیب ابی طالب کی بات کروں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں مکمل بیان کر سکوں. وہ کیا تھا، بس یہ دیکھیے کہ اہل عرب نے جو ہے نا، وہ جسے پنجابی میں اور یہاں پہ جسے کہتے ہیں حکا پانی بند کرتا، اب یہی تھا کہ اہل عرب نے اس خاندان کے اوپر نا مکمل جو ہے نا وہ پابندی لگا دی کہ کوئی چیز. تو میں کہتا ہوں بجائے اس کے میں یہاں پہ چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا میں مکمل بیان کروں، آپ اس کو سٹڈی کریں. ہم صرف اشارتاً کنایتاً نکل سکتے ہیں. کیا بات. آپ خود سے جو ہے نا وہ کریں کہ یہ جملہ جو انہوں نے یا مکمل نہیں کیا تو یہ کیا قصہ اور یہ بات تھی کیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ سرکار کا سن ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، 6-7 سال کا. مکہ میں قحط پڑ گیا، بھوک سے لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے، باغات جو ہے، باغیچے جو ہیں وہ ویران ہونے لگے. تو آخر کار عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے دیکھیں، اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ کہاں سے خیر کی جو ہے وہ ہمیں خبر مل سکتی ہے. جناب حضرت سردار، یہ سردار تھے مکہ کے، ان کے پاس تشریف لائے عرب کے لوگ کہ آپ اے سردار عرب آپ دعا کیجئے. تو آپ نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کے سامنے، یعنی مفہوم میں آپ کو صرف بات کر کہ اس کے سامنے میری کیا جرت کہ میں دعا کروں. دیکھیں وہ کتنا سن ہے، 7 سال کا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. ماشاءاللہ. اب دیکھیے، اب ایک منظر میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں
کہ سرکار اب سردار تو سردار ہوتا ہے، سردار سب سے آگے ہے اور اس کے کچھ دائیں کچھ بائیں پیچھے جو نا عرب کے لوگ چل رہے ہیں، اور اس سردار کے آگے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے جو آگے آگے چل رہی ہے۔ اب یعنی اپنا سردار اس عمر میں ہی مان بیٹھے تھے وہ، سبحان اللہ، یعنی ایک تو ثابت ہوگی نا یہ بات۔ اب دیکھیے، اب جب کعبہ کے پاس پہنچے، اگر ہوا بریک تو مجھے بتا دیجیے گا، میں یہاں پہ ہم بریک لے لیتے ہیں تاکہ بات پھر سے میں آپ کی کٹ نہ کروں۔ جی۔ یہاں پہ چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں قطع کلامی کے لیے، سوری، اور ویورز آپ سے بھی سوری، کیونکہ میں جب بھی انہیں کہتی ہوں کہ بریک کی طرف جانا ہے تو آپ لوگوں کے گلے کے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، فوراً ہی واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے پک اپ کریں گے اور کلام بھی سنیں گے، فکر نہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے بہت ہی پیارے مقدس بھائی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے ایک واقعہ۔ جی مقدس بھائی، تمہیں بتا رہا تھا کہ مکہ میں قحط کا سما تھا اور باغات جو ہے وہ اجڑ چکے تھے اور پرند چرند درند بری حالت، اور انسانوں کی تو تھی۔ تو اس وقت جو ہے جب عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت سردار العرب کے پاس آئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس، تو سرکار نے ساتھ لیا سرکار کو، سرکار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کعبہ جب پہنچتے ہیں تو کعبہ کی طرف پشت سرکار کی لگ جاتی ہے، اس طرف لگا کہ ایک تو سامنے کعبہ کی طرف ہے، یعنی یہ منہ ہے اور کعبہ کی طرف ہے، نہیں، آپ جو نا پشت آپ کی کعبہ کی طرف ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اے در یتیم دعا فرما دیجیے۔ اب جیسی ہاتھ اٹھتے ہیں اور اب بولتے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں ان کا وسیلہ دے کے۔ اب وہ ایک بڑی طویل نعت ہے جو اس وقت پیش کی گئی، میں اس کو سر میں تو نہیں، میں آپ کو نثر میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ بتایا وَأَبْيَضْ يَسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِ، پھر فرمایا ثَمَالٌ يَتَامَ اسمت الارامل، یعنی یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ مجھے پڑھتے ہوئے جو جھجک آ رہی ہے۔ اچھا، چونکہ یہ اس میں میں آپ کو بتا دوں جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو اگر اب پورا دیوان ہے، یہ تو میں صرف تھوڑا سا پیش کر رہا ہوں نا، مکمل دیوان ہے جو رسالت مآب کی شخصیت کے اوپر ہے، اس ہستی کے اوپر ہے۔ اب اس کا معنی آپ سن کے حیران رہ جائیں گی کہ یہ کیا آپ کو کوئی الہام ہوا کہ یہ کون ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ سفید اور نورانی چہرے والے، اے اللہ جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں، اس کے چہرے کو دیکھ کے تو پانی کو برساتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اچھا، پھر دوسری بات، اور یہ کون ہے؟ یہ یتیموں کا فریاد رس ہے۔ بے شک، غور تو کیجئے، بے شک، کس وقت کہا جا رہا ہے؟ جب خود وہ اپنی یتیمے میں پل رہے ہیں۔ بے شک، یہ نہیں کہا کہ یہ یتیم ہے، بلکہ کہا کہ یتیموں کا فریاد رس ہے، پھر کہا بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس وقت کہا؟ جب آپ کی، پھر میں دہرا رہا ہوں کہ جب آپ کی عمر 7 سال تھی، پھر 6 یا 7 سال۔ اچھا، پھر کہا کہ بنی ہاشم کے جو فقراء ہیں ان کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جائیے جناب ابو طالب کیا رہے ہیں۔ پھر آپ نے، میں بڑا مختصر کرتے ہوئے، کہ عدالت کی یہ ایسا میزان ہے کہ جس کا وزن ایک بال برابر بھی خطا نہیں کرتا۔ بے شک، بے شک، یہ ایسا میزان ہے کہ جن کا، یہ ایسی عدالت ہے، ایسا میزان ہے عدالت کا کہ ایک بال برابر بھی، ایک بال برابر بھی جو خطا نہیں کرتا۔ اور پھر اس کا وزن ایسا سچا ہے کہ جس میں جھوٹا دعویٰ کیا جا سکتا ہی نہیں۔ کیا کہنے۔ اب کن کے بارے میں؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ چونکہ نعت اس لیے مشکل ہے، میں بلکہ اس میں کہوں کہ یہ لٹریچر عربک لٹریچر ہے اور انتہائی مشکل ہے، اور اتنی خالص عربی کے، ہاں،
اچھا قرآن بہت جو ہے نا وہ آسان عربی میں، جبکہ آپ اگر جو وابستہ ہیں عربی لٹریچر کے ساتھ، اگر جناب علی علیہ السلام کے اگر نہج البلاغہ کے خطبات پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ واقعی کو عربی کی جو ہے نا وہ مل رہی ہے، یعنی وہ بہت مشکل جو ہے نا قرآن پاک تو کامن مین کے لیے کہ جی ہر ہاں۔ بندہ اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہے نا، میں ایک جنرل بات کروں، دنیا جن کو پڑھا لکھا کہتی ہے اور ان پڑھ کہتی ہے، ہم جس زاویے سے دیکھتے ہیں ان پڑھ جو ہے وہ پورا قرآن حفظ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ ہے جسے ہم ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کو حفظ کیوں کہ قرآن ایک تو آسان جو نا اور عام فہم جو نا خدا نے کر کے بھیجا ہے۔ اچھا اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، انشاءاللہ ہم اگلے جو نا سیگمنٹ میں انشاءاللہ نعت کا پورا ہی وہ رکھیں گے، اس میں میرے خیال 3 منٹ رہ گئے، ہم بتا دیں اشارہ دے رہی۔ اچھا 7 سال کی عمر ہے، چہرہ جو ہے نا وہ مکھڑا جو ہے، مکھڑے کا جو ہے نا وہ صدقہ دیا جا رہا ہے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہاتھ نیچے نہیں آئے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، اور اتنی بارش ہوئی ہے، گھٹائیں چھا گئی، اور اتنی بارش ہوئی ہے کہ پورا جو ہے وہ مکہ جل تھل ہو گیا، یعنی آپ یہ سمجھے کہ صحرا بھی سیراب ہو گئی، جانور باغ لہلانے لگے، یعنی یہ آنن فانن کوئی یعنی اثار نہیں ہے، ان ایکسپیکٹڈ۔ تو یہ کہتا اچھا اس کے بعد بھی اس بات پہ مہر لگنی ہے، اب دیکھیے وہ کہاں پہ آگے لگنی ہے کہ اتنی بارش ہوتی ہے کہ عرب والے اب کہتے ہیں کہ تو بند ہی نہیں ہو رہی، پھر جناب ابو طالب کے جناب وہ در پہ آتے ہیں، آپ جناب ابو طالب پھر سرکار دو عالم کے در پہ جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش جو ہے وہ رک نہیں رہی، تو پھر آپ نے دعا کی، بارش پھر رکی، جب مکمل سیراب ہو چکے اور یعنی پورا مکہ تو قحط ختم ہو گیا، جانور جرند پرند درند سب جب سیراب ہو چکے تو پھر اللہ کے رسول، پھر دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے، یہ مہر اس بات پہ لگ چکی کہ آپ جناب ابو طالب کا آپ مزاج تو دیکھیے، وہ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں یار، یہ غور طلب بات ہے، اپنے بھتیجے کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہی ہیں لوگ دعا کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کریں گے۔ اب جو لوگ مبارکباد کے لیے بعد میں بھی آتے ہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے، کہا نہیں میرے بھتیجے کی دعاؤں سے، سبحان اللہ۔ اب ان کی مقام اور شان کو بتا رہے ہیں۔ ہم تو کریڈٹ کبھی بھی نہیں دیتے جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہوتا ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس پروسیس کے اس واقعے کے شروع سے لے کے اینڈ تک آل تھرو چچا، جی ہاں ریلیشن شپ دیکھیں، چچا بالکل ایسے، باپ کے برابر گارڈین کریڈٹ دے رہے ہیں اپنے نیفیو کو جو 6 یا 7 سال کے ہیں۔ 6 اور 7، اور پھر یہ دیکھیے کہ جب پورا عرب جو ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے سرکار کا، تو اس وقت یہ بڑے، میں کہتا ہوں کہ جب تاریخ پڑھتے ہیں خدا کی قسم دل جھوم گیا کہ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو دے دوں، پورا عرب بھی اگر اٹھ کے آ جائے تو میں بھتیجے کا بال بھی نہیں دوں گا تمہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا، ایک بال بھی نہیں دوں گا، پورا اگر عرب جو ہے وہ مل کے بھی آ جائے۔ اب بتائیے کیا محبت تھی، اور پھر سرکار کی حفاظت اس قدر کی کہ شیب ابی طالب میں جب دشمنوں کا خطرہ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ سرکار اپنے حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، اور لوگوں کو یہ بھی میں بتا دوں شاید اپنا مجھ جیسا کوئی ایسا ہو، جناب ابو طالب کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد گرامی تھے، کبھی علی علیہ السلام کو سلاتے تھے، کبھی جناب طالب کو سلاتے تھے، کبھی حضرت جعفر کو سلاتے، یعنی اس طرح جو ہے وہ کہ کہیں میرے بھتیجے کو نقصان نہ ہو۔ دیکھیے ایسے چچا بھی ہوتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں اے لوگوں اس بات پہ غور کرو، ہم یہاں پہ شریکوں کی بات کرتے ہیں، دیکھو دنیا میں ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں اور ہمارے لیے مثال۔ بے شک۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈونٹ وری مقدس بھائی بریک سے آتے ہوئے ہی ہمیں کلام کی طرف لے کے جائیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ شہر رمضان
سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ان کے حوالے سے کسی شاعر نے جو لکھا ہے میں چاہوں گا کہ اسی کو میں آپ کی اور سننے والوں کے جو ہے وہ نظر کر سکوں. اور ایک حق تو نہیں ادا ہو سکتا کہ جس ہستی کا یہ کلام ہے اور جس کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں میں اس کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں اور ان سے وابستہ کہ ہاں من کجا تو کجا، جب اس کو آپ سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام بھی سمجھائے گا. ایک ایک لفظ میں غور کیجیے گا. ہاں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں. اور شعر دیکھیے گا. آپ کی نعت عاجزی کی طرف، آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں یا رسول اللہ سبحان اللہ. یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، کیا کہنے. میں بھلا آئے دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا. لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا. کیا بات ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہجائے یزدان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. اور میں لہجہ یزدان کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور میں لے جائے واہ. یزدان کہاں سے لاؤں. اور ایک حسرت میں پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے گا. میں بھی چاہوں کہ انہیں چاہوں تو چاہا جاؤں، کیا کہنے کیا کہنے. میں بھی چاہوں تو کہ انہیں چاہوں تو چاہا جاؤں، پھر ان کی چاہت کا یہ ارمان کہاں سے لاؤں، ان کی چاہت کا واہ. یہ ارمان کہاں سے لاؤں. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا. آئے یہ ایک تخیل ہے شاعر کا جو پیش کر رہا ہوں.
آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا، واہ ماشاءاللہ. آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا. کیا آتی ہے؟ ہاں مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں. بے شک. معراج کا واقعہ. بے شک. مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں. اور یہ شعر بطور خاص کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آج بات ہو رہی ہے حضور کے چچا کی، بہت اہم ترین جو واقعہ ہے میں وہ شعر کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. کیا؟ ہاں آپ کا نام عمران تھا. یہ سورہ آل عمران بھی انہی سے منسوب ہے. میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ دیجیے گا. کیا؟ تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح خان بھی تھے، اور اس وقت یہ کہا الحمدللہ رب العالمین. پاک بی بی ام المومنین پاک بی بی خدیجہ، جن کا 2 دن کے بعد جو ہے وہ وصال ہے، شیب ابی طالب میں بھی وہ موقع ملا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اب دیکھیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت قرآن پڑھا جب قرآن ابھی اترا ہی نہیں تھا. ماشاءاللہ بس ماشاءاللہ. یہ آخری بات کر کے آگے میں کہتا ہوں، اس پہ میں ہر بات تفصیل میں نہیں جا سکتا. خدا کے لیے آپ سرچ ضرور کریں کہ یہ میں نے کیا کہا ہے. اب میں کہنے جا رہا ہوں. کیا؟ تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آ جاتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. ویورز کل جب ہم بات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے کہ آج کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے، تو ہم نے سوچا تو کچھ اور تھا، لیکن ہمارے جو بہت ہی آنریبل اسکالرز ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک چیز جس پہ بات بہت کم ہوتی ہے وہ ہے ماں باپ کے حقوق، اس کنیکشن کے ساتھ کہ اولاد کے بھی کیا حقوق ہیں. والدین کے حقوق پہ تو ہم بچپن سے اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں. اف تک نہیں کرنی، ماں کے پیروں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، مطلب بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. لیکن کیا اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں؟ اور اگر وہ ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اور آج کل ویورز جو ہم سوسائٹی میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، بچے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ بھی بچوں کو کوئی خاص ٹائم نہیں دیتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا مغرو لانے والی سچویشن ہوتی ہے. بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، اگر بچے مرضی سے کریں تو ماں باپ کہتے ہیں بھی جاؤ اب اپنا خود حساب کتاب کرو اور اپنی چیزیں مینج کرو، جب پتہ ہوتا ہے کہ اولاد ابھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی. تو بہت سی ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں بہت فاصلے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں ماں باپ کی تربیت میں کمی ہے، اولاد گستاخ ہو گئی ہے. ہو کیا رہا ہے؟ بٹ جب ہم کوئی بھی چیز مانگتے ہیں
اس سے پہلے ہمیں دوسرے کے حقوق کو تو پورا کرنا ہوتا ہے. وہ حقوق کیا ہیں؟ ہمیں آج ملے گی گائیڈنس اپنے بہت ہی آنریبل اسکالر سے. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ آغا سعید رشید رضوی نے. السلام علیکم. اور علامہ سید الرحمان نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے لگ رہا ہے میں نے نام میں کچھ مس کیا ہے, مجھے کریکٹ کر دے علامہ صاحب. بس ٹھیک ہو گیا, آپ نے سید الرحمان کہہ دیا ہے تو ہو گیا ٹھیک. نہیں بٹ پہلے آئی تھنک محمد بھی آتا ہاں, ہے. محمد بھی آتا ہے. سو علامہ محمد سید الرحمان. مائی مسٹیک, آنر آنے سے پہلا پوچھنا چاہیے تھا. بٹ زندگی میں انسان کو اگر سیکھنا ہے تو اپنی مسٹیکس کو ایڈمٹ کرنا ضروری ہے. یہ ہم اپنے اسکالرز سے سیکھتے ہیں ایسی باتیں. اچھا ویورز, ہمیں جوائن کیا ہے حارث نور نے, نعت خواں ہیں. السلام علیکم بیٹا. بیٹا کہاں سے ہو؟ لاہور سے. آپ کی طرف ہم آئیں گے, کلام کی طرف, لیکن سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. والدین کے حقوق, اور یہ ٹاپک آپ دونوں نے مشاورت سے کیوں ڈیسائیڈ کیا, یہ بھی تو جاننا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. حقوق والدین بہت اہم موضوع ہے. اس پہ ہمارے معاشرے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے. خداوند منان قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں خداوند منان یہ ارشاد فرما رہا خبردار میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین پہ احسان کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. فلا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما, اور انہیں جھڑکنا بھی نہ. وقل لہما قولا کریما, اور ان کے سامنے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا. اب سارا کچھ آپ کو ایک مختصر سی بات میں ایکسپلین کر دیا گیا, لیکن پتہ نہیں لوگوں کے پلے نہیں پڑتی یہ بات. جی اچھا ذرا آگے چلتے ہیں علامہ صاحب. اسی بات کو آپ نے کل ایک واقعہ, آئی تھنک آپ نے واقعہ یہ شیئر کیا تھا کل, کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بوڑھے باپ کو گود میں لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو وہ جب دریا کے قریب جاتا ہے تو وہ جو شیلو ایریا ہے وہاں پہ باپ کو, بوڑھے باپ کو پھینکنے لگتا ہے. تو باپ کہتا ہے کہ نہیں ذرا آگے کر کے گہرے پر. آپ نے آئی تھنک علامہ صاحب شاید یہ شیئر کیا تھا. مقدس کاظمی صاحب نے واقعہ سنایا. وہ مقدس کاظمی صاحب نے شاید ہمارے شیئر کیا, محترم مقدس کاظمی صاحب نے واقعہ انہوں نے سنایا شیئر کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آگے جا کے پھینکنا, کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کو آگے جا کے پھینکا تھا, تو تب جا کے اس لڑکے کو ہٹ کی یہ بات کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے باپ نے کیا, اور کل کو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن یہ ریئلائزیشن آج کی جنریشن میں نہیں ہے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو علامہ صاحب نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے, اس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم خداوندی ہے, اس کے اندر یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اف ولا تنہرہما, کہ والدین کو ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات ہے. اور یہاں پہ میں کوٹ کروں گا کہ نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان, کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشیت الہیہ میں اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں تھا اف سے. کہا کہ اف بھی نہیں کہنا, جسے ہم کہتے ہیں ہوں, یعنی یہ بھی آگے سے والدین کو نہیں کہنا. حکم عدولی تو بہت اوپر کی بات ہے اور بڑی الگ سی چیز ہے, ایک چیز. اور دوسری چیز میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں ہی نہیں ہے,
بلکہ روز اول سے ہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یہ روز اول سے بات چلی ہے، جب سے اللہ کی عبادت شروع ہوئی ہے اس دن سے ہی والدین کی محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں درس ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت یعنی دو چیزوں کا نام دین ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ نے ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے تو اپنی زندگی یتیمی میں گزاری ایک طرح سے، مطلب ماشاءاللہ بہت سے لوگ تھے جو بار بار آپ کی کفالت کرنا چاہتے تھے، آپ کا خیال رکھنا چاہتے تھے، آگے بڑھتے تھے دنیا میں۔ مطلب ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو والد سے جدا ہو گئے، پھر بہت ہی کم عرصہ آپ کو اپنی بایولوجیکل مدر کے ساتھ ملا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کچھ اس پہ بتائیں گے کہ ان کے اندر اتنا زیادہ احساس ماں باپ کا کیسے تھا، جس نے ماں باپ اس طرح سے دیکھے ہی نہیں؟ ایک ذہن میں بات آتی ہے ایک فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ ہاؤ۔ دیکھیں جی، جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی جو تربیت ہے وہ تو وحی الہی کے ساتھ رب العالمین فرماتے ہیں۔ بے شک والدین چونکہ اپنے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو رب العالمین نے فرمائی، اور انسانیت کے ساتھ جو حسن سلوک کا ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں وہ بھی ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہنچائے ہیں۔ ایک بڑی پیاری روایت مجھے یاد آ رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائم انفہ زائم انفہ زائم انفہ، 3 بار ارشاد فرمایا، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص۔ اس پر سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل و رسوا ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکا والدیہ، من ادرکا والدیہ عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا، اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، ثم لم يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور ہم یہاں پہ کلام کی طرف جائیں گے، جب بریک کے بعد ویورز واپس آئیں گے تو اگر والدین کے حقوق ہیں تو کیا اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں، اور ان کو پھر ہم انٹر کنیکٹ کریں گے۔ جی بیٹا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے
जरीदा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मुजाहिद करामत अली कादरी ने, और उनके साथ ज्वाइन किया है शहजाद कादरी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, सो अब आ जाते हैं अलामा साहब, माँ बाप के हुकूक की बात हो रही थी, इस पर मज़ीद आप हमें कैसे गाइड करेंगे? वालिदैन के रिवायात और आयात की रूह से 80 हुकूक हैं। 80? जी, 80 हुकूक हैं कि जो औलाद पर वाजिब हैं। 40 हुकूक वालिदैन जब हयात हैं, ज़िंदा हैं, उस वक्त अदा करने हैं, और 40 हुकूक मरने के बाद अदा करने औलाद पर वाजिब हैं। जाने के बाद भी जी। हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं। जी, ओके। जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, रिश्ता टूटता नहीं है, मुनक़ते नहीं होता, उनका रिश्ता कायम रहता है। यही वजह है कि मरने के बाद 40 हुकूक, और जब तक वो ज़िंदा हैं तो 40 हुकूक औलाद पर वाजिब हैं। 10 का ताल्लुक़ ज़बान के साथ है, 10 का ताल्लुक़ दिल के साथ है, 10 का ताल्लुक़ जिस्म के साथ है, 10 का ताल्लुक़ माल के साथ है। ये 40 हुकूक जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं, औलाद पर वाजिब है कि ये हुकूक अदा करें। दूसरा ये कि जिस तरह फरमा रही थी कि मकाफ़ात अमल है। अगर आज औलाद अच्छी तरबियत, उनकी अच्छी तरबियत करेंगे वालिदैन, तो कल उनकी भी अच्छी तरबियत होगी। एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक शख्स ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, जब वो पढ़ गया, बुलंद मकाम पे पहुँचा, लोग उसके पास मिलने के लिए आते थे, उससे पूछते थे ये कौन है बूढ़ा शख्स, तो वो हया महसूस करता था कि मैं लोगों को कहूँ ये बूढ़ा शख्स मेरा वालिद है। उसने अपने वालिद को सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया कि जहाँ पर नौकरों को रखा जाता है। सर्दियाँ थीं। हाय अल्लाह। उसने बदबख्त ने एक और बदबख्ती क्या की, पुराना कंबल लिया, उसको 2 हिस्से किए, उसके एक हिस्सा अपने बूढ़े वालिद को दे दिया, आधा हिस्सा संभाल के रख लिया। कुछ अरसे के बाद आधे हिस्से की ज़रूरत महसूस हुई। उससे अपने बेटे से पूछा कि बेटा वो आधा हिस्सा कहाँ है, मिल नहीं रहा। तो सुनेंगी बेटा क्या जवाब देता है कि बाबा वो मैंने संभाल के रख लिया, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वो आधा हिस्सा मैं आपको दे दूँगा। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। अगर आज हम अपने वालिदैन की अच्छी खिदमत करेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। अगर आज हम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमारी खिदमत नहीं करेगी। लेकिन अलामा साहब, लोग खिदमत करते भी हैं बेदिली से, माँ बाप साथ रह रहे होते हैं, ऐसे बिहेवियर होता है कि जैसे सिर पे एहसान कर रहे हैं, तल्ख ज़बान में बात करेंगे। फ़राइज़ उस तरह से फ़िज़िकल तो पूरे कर रहे हैं, माली भी पूरे कर रहे हैं, सर पे छत भी है, खाना भी है, सारा कुछ है, लेकिन एक एटीट्यूड नहीं होता कि मतलब हमारे कामों में ना बोले। हमने बड़ी इस तरह की वो ड्रामे भी देखे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी बड़े इस तरह के ड्रामे आए कि मतलब माँ बाप साथ रह रहे हैं लेकिन उनको ना कुछ कहने की इजाज़त है। वो अगर अपने मतलब पोता पोती को कुछ कह भी देते हैं तो आगे से उनको 10 बातें सुना दी जाती हैं। तो फ़िज़िकल फ़राइज़ तो पूरे करते हैं, लेकिन वो जो आपने ज़बान की बात की और जो दिल की बात की उसको नहीं पूरा करते। जी, ये क्यों है? क्या औलाद के हकूक़ नहीं पूरे होते? इसमें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लामा साहब ने तो बड़ी वो एक बात यानी एक लंबी बात की है। मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैयदना हसन मुज्तबा से ही रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं, तो उन्होंने बड़ा ख़ुलासा बयान कर दिया है। जो इन्होंने 80 बयान फरमाए हैं, आप समझें कि वो 80 ही उसके अंदर ही आ जाते हैं जो इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाए हैं। ठीक है। उन्होंने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनका अदब एहतराम करो, अपना माल उनके ऊपर ख़र्च करो। और यहाँ पे एक और बात सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वालिदैन के दरमियान में होता हूँ, मैं उनको हंसाता हूँ, वो मुझे हंसाते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दोनों ही जनती हो, माशाल्लाह। आप भी जनती हो, वो भी जनती हैं।
تو خلاصہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. کوئی ایسا کام بھی اگر وہ کہہ دیں، کوئی ایسا کام بھی وہ کہہ دیں جو اولاد کر نہ سکتی ہو، تو اس کے اوپر بھی انکار نہ کیا جائے. تالیف قلب کے لیے ان کا ادب احترام کرتے ہوئے کہا جائے کہ انشاءاللہ یہ کام بھی ہم کریں گے، ان کو خوشی ہوگی. اور بات یہ ہے کہ ایک تو آدھی تو خوشی 90% تو ماں باپ کا دل اسی بات پہ رہ جاتا ہے کہ بچے نے ہاں کہہ دی. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے ویورز کہ آج کل کے زمانے میں وہی بچے جن کو ماں باپ اتنے جتن کر کے، اتنے سٹرگل سے گزر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، وہی ان کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اولاد کے دل میں ایسا کیا ایسی کیا چیز آ جاتی ہے؟ کیا تربیت میں کمی ہوتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا جو وہ ایسا برا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں؟ یا پھر ان کو اتنا سپوائل کر دیا جاتا ہے کہ ان میں احساس ہی نہیں رہتا کہ ماں باپ کی طرف ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم ڈسکشن کریں گے ویورز بریک کے بعد، لیکن بریک میں جاتے جاتے ہم کلام کی طرف جائیں گے. جی میرے بھائی. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سوئی گم جو ہوئی روشنی آ گئی، سوئی گم جو ہوئی روشنی آ گئی، سوئی گم جو ہوئی روشنی آ گئی. آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ و علی، حسن اور حسین، فاطمہ و علی، حسن اور حسین، فاطمہ و علی، حسن اور حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے. پنجتن 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 کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر حیدر، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. پینے والے ہیں 70 پیالہ ہے، پینے والے ہیں 70 پیالہ ہے، پینے والے ہیں 70 پیالہ ہے.
मुस्तफ़ा के पिलाने की क्या बात है। मुस्तफ़ा 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 के पिलाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। फिर तो ऐसे फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो कुछ नवासों का सदका आता हो कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आई हूँ बनकर सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बनकर सवाली, दर पे आई हूँ बनकर सवाली। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए। सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। दर पे आए झोली फैलाए हुए, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम। हालते बेकसी किसको दिखलाएं हम, हालते बेकसी किसको दिखलाएं हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफ़ा, हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफ़ा, हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफ़ा। हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफ़ा, हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफ़ा, हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भिखारी है या मुस्तफ़ा, हम तुम्हारे
सदका अता हो कुछ नवासों का सदका अता हो बीबी ज़हरा का सदका अता हो बीबी ज़हरा का सदका अता हो। दर पे आई हूँ बनकर सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बनकर सवाली। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी। बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, 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 सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमख्वार हो या नबी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो कुछ नवासों का सदका अता हो कुछ नवासों का सदका अता हो बीबी ज़हरा 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 का सदका अता हो। दर पे आई हूँ बनकर सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बनकर सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बनकर सवाली। हम है रंजो मुसीबत के। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना फ्रॉम द शबीना सिस्टर्स, और ऑफ कोर्स शबीना साहिबा तो बैठी ही हुई हैं, लेकिन उनके साथ हमें ज्वाइन किया है जवेरिया ने और सानिया ने। सो अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। हमने फिर सोचा कि हम इनको अपने पास ही रखेंगे और एंड में इंशाल्लाह इनसे ताजदार हरम सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अल्लामा साहब कुछ आप औलाद से रिलेटेड भी गाइड कर दें, वरना वही होगा जो हमेशा होता है कि माँ बाप के हकूक़ की बात होती है। यंग जनरेशन हमेशा ये कंप्लेन करती है कि ठीक है माँ बाप के हकूक़ तो हमें पता है, मतलब या हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमारे क्या कोई हकूक़ नहीं है? मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी अन युहसिना इस्महु व युहसिना अदबहु व युअल्लिमहुल क़ुरआन, कि औलाद के हुकूक़ ये हैं, 3 हुकूक़ बयान फरमाए हैं। उनमें से पहला हक़ माँ बाप के 80 हकूक़ है और बच्चों के सिर्फ 3 है जी। 3 हुकूक़ जो मारूफ़ है उनमें से युहसिना इस्महु, पहला हक़ ये है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए, आइम्मा के नामों पे, असहाब के नामों पे उनका नाम रखा जाए, ठीक है। और दूसरा हक़ युहसिना अदबहु, अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखाया जाए, और तीसरा हक़ व युअल्लिमहुल क़ुरआन, कि उनको क़ुरआन की तालीम दी जाए, क़ुरआन की तालीम से आरास्ता किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ क़ुरान मजीद खुदा की बारगाह में शिकायत करे, क्योंकि रिवायात में है कि 4 चीज़ें खुदा की बारगाह में शिकायत करती हैं, उनमें से एक क़ुरआन है जो खुदा की बारगाह में शिकायत करेगी। 3 हकूक़, मैं तो अभी तक 3 हकूक़ पे स्टक इसलिए हो गई हूँ क्योंकि अल्लामा साहब देखिए, जब हम बात करते हैं इसमें ये भी नहीं है कि औलाद को मोहब्बत देनी है, प्यार देना है, औलाद की तालीम के पैसे को कवर करना, मतलब थोड़ा सा मुझे इस पे ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि ये
اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے ہر چیز اسلام میں لاجک پہ ہی بیسڈ ہے اور سائنس اس کو بعد میں پروف کرتی ہے. تو صرف 3 حقوق، یعنی کہ بچوں کو تعلیم دینا مطلب ان کو تعلیم ان کا حق نہیں ہے، ان کا محبت پیار یہ بھی ان کا حق نہیں ہے، کیا یہ ان کے حقوق میں سے نہیں ہے چیزیں؟ بالکل ان کے حقوق میں سے معروف یہ 3 حقوق ہیں ان کے اولاد کے. جی جی جو مشہور ہیں. جی پھر ایسا کیا ہے علامہ صاحب، ایک تو آف کورس اولاد کے حقوق سے ریلیٹڈ آپ گائیڈ کریں، پھر ایسا کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں؟ اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بچے اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، تو بعد میں تو جب اپنے اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اور کہانی ہوتی ہے. ایک تو اولاد کے حقوق کیا ہیں اور کیا پرابلم ہے، کیوں بچے ایک دم سے اتنے عجیب سے ہو گئے ہیں؟ اس کی جو مین وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم تعلیمات نبویہ سے بہت ہی ہم کوسوں دور ہیں. والدین کے حقوق تو بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے حقوق بیان ہی نہیں کیے جاتے. سورہ لقمان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ جو حقوق بیان ہوئے ہیں اس میں 10 حقوق بیان ہوئے ہیں سورہ لقمان کے اندر. اوکے. یا بنی لا تشرک باللہ سے شروع ہو کر پھر آگے جو 10 حقوق ہیں اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ اپنی دعا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی شریک کر رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری اولاد بھی ساتھ ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ مجھے یعنی آپ کی طرف سے جو بیوی عطا ہوئی ہے، آپ کی طرف سے جو اولاد عطا ہوئی ہے، یہ آپ کی نعمت ہے، یہ آپ کا فضل ہے. اور قرۃ یہ میری یعنی اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ماشاءاللہ. اے اللہ وجعلنا للمتقین اماما، ان کو آنے والے وقت کے اندر امام بنا، ان کو منصب عطا فرما. جہاں تک بات اولاد کی ہے، بچے کے اوپر کہا گیا فبشرناہ بغلام حلیم، اور جب بچی کی بات آئی تو اس کو بھی پیچھے نہیں رکھا گیا. فرمایا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، یعنی اگر بچہ خوشخبری ہے تو بچی بھی بشارت ہے، بے شک. اس کو بھی اس سے کم نہیں رکھا گیا. رحمت. جی یہ وہ اصل میں حقوق ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ہمیں یہ بتا رہی ہے اگر ہم بچوں کے حقوق ادا کریں گے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نام اچھا رکھا جائے. ایک بچی کا نام آسیہ تھا معصیت سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام تبدیل فرما دیا. نام اچھے رکھے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جب ان کے ہاں ولادت ہوئی بچے کی تو کہا بیٹی کیا نام سوچا ہے؟ تو کہا حرب. تو کہا نہیں بیٹا یہ حسن ہوگا. پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ان کی ولادت کے اوپر بھی کہا کہ بیٹی حرب نہیں یہ حسین ہوں گے. تو یہ جو نام ہے نام اچھا رکھا جائے. اور یہ دیکھیے کہ نام سوچا ہوا تھا لیکن جب تک ان کے بابا جانی نے اپروو نہیں کیا جی نام نہیں رکھا گیا. جی آج کل تو ہم کسی بھی چیز میں ماں باپ سے مشورہ نہیں کرتے. جی اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ نام اچھے رکھے جائیں اور بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کی جائے. جب بچوں کی تربیت ہم کریں گے تو وہ بچے والدین کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے. جب ان کو پتہ ہوگا، ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان کے بیٹے عمر چھوٹے سے بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے ہیں. سامنے دسترخوان پہ کبھی یہاں سے اٹھا کے کبھی وہاں سے اٹھا کے وہ جیسے بچے کرتے ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مخاطب ہو کے کہا یا غلام سم اللہ، بیٹا اللہ کے نام سے شروع کر کھانا. اور فرمایا
कुल बियमीनिक, बेटा दाएं हाथ से खा। और फिर आगे फरमाया कि मिम्मा यलीक, बेटे जो तेरे सामने है वहाँ से खा। असल में जब हम बच्चों की तरबियत करेंगे रब्बुल आलमीन के फरामीन के मुताबिक, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक, और जिस तरह सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, जैसे उन्होंने सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की तरबियत की, ये तरबियत का ही तो असर था। और ये तरबियत भी हर बच्चे का बुनियादी हक है जी। हमेशा एक ही बात कही जाती है कि तालीम तो आप चलो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, लेकिन तरबियत 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 और फिर तालीम। अगर आप फाउंडेशन ही घर की मजबूत नहीं रखेंगे तो क्या उस घर ने खड़े रहना है। कोई जल्जला आएगा, कोई आफत, कोई प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले आपका घर गिर जाएगा। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ऑफ कोर्स मज़ीद और हम कलाम भी सुनेंगे और अपनी गुफ्तगू को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है तो बहुत ही बड़ा। जब आप सिर्फ वालिदैन की हकूक़ की बात करते हैं तो इतने वाक़यात हैं, इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, ऐसी बातें हैं जो अगर आपके साथ शेयर करना शुरू करें तो शायद पूरा रमज़ानुल मुबारक हम इसी टॉपिक पे बात करें। औलाद के हकूक़ की जब बात करते हैं तो बच्चों के भी बहुत से बेसिक राइट्स हैं जिनको पूरा करना हम सबका फ़र्ज़ है। अब इस गुफ्तगू को रैप अप कैसे करेंगे ये तो हमारे ऑनरेबल स्कॉलर्स के हाथ में है। जी सर। रसूल गिरामी इस्लाम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अक्रिमिल वालिदैनी वलो काना काफिरा, वालिदैन का एहतराम करो अगरचे तुम्हारे वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो। एक और मकाम पे रसूल गिरामी इस्लाम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अक्रिमिल वालिदैनी वलो काना ज़ालिमा, वालिदैन का एहतराम करो अगरचे वालिदैन तुम्हारे हक़ में ज़ालिम ही क्यों ना हो। वालिदैन जुल्म नहीं करते, लेकिन अगर ज़ालिम हो फिर भी आप वालिदैन का एहतराम करेंगे। वालिदैन का एहतराम करना वाजिब है। वालिदैन के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। रसूल गिरामी इस्लाम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स एक मरतबा वालिदैन के चेहरे की तरफ शफ़क़त के साथ देखे उसे एक मकबूल हज करने का सवाब हासिल होगा। पूछा, सवाल किया, अगर कोई शख्स एक दिन में 100 मरतबा वालिदैन के चेहरे की तरफ देखे तो उसका सवाब कितना होगा। कायनात के रसूल फरमाते हैं अगर वो 100 मरतबा देखे तो 100 मरतबा हज करने का सवाब उसको मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्या कहें जी अल्लाह। दीन इस्लाम चूँकि एतदाल का मज़हब है, अगर वालिदैन के बारे में कहा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ़ा सूरह लुक़मान में कि वालिदैन का अदब, एहतराम, मोहब्बत, हुस्न सलूक करो अगरचे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। जब औलाद की बात आई तो उसको भी पीछे नहीं रखा। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, फरमाया फ़त्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो और वाअदिलू एतदाल के साथ पेश आओ बैन औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान। मैं यहाँ पे 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम सलासता खिसाल, 3 चीज़ें अपनी औलाद को ज़रूर सिखाओ, उनमें वो चीज़ें पैदा करो। सबसे पहली चीज़ हुब्बल्लाहि, अल्लाह ताला की मोहब्बत, और दूसरे नंबर फरमाया हुब्बु रसूलिही, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। दूसरी रिवायत में फरमाया अल्लाह की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान पाक की तिलावत। अगर हम अल्लाह की मोहब्बत उनको सिखा दें, अल्लाह की मोहब्बत से मुराद ये है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की रहमत, हम अपनी बच्चों को, औलाद को सिखाएं। और दूसरे नंबर पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, हजूर की अज़वाज की मोहब्बत, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत हम उनको सिखाएं।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو قرآن پڑھائیں. جب قرآن پڑھائیں گے تو ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. ایک بات میں ساتھ اور اس کے ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اپنی اولادوں کے ساتھ ہم اپنے رویوں کو چینج کریں, اپنی اولاد کو اپنا دوست سمجھیں, ان کے ساتھ ایک کھلے ماحول کے ساتھ پیش آئیں تاکہ اولاد بھی سمجھ سکے کہ میرے والدین جو ہیں وہ میرے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ بھی باقی ہے. بے شک. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہی جو اولاد جس کے لیے رب جعلنی مقیم الصلاۃ کہا گیا, یہی اولاد کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہی اولاد اگر اچھی تربیت ہوگی تو یہی بات پھر آپ کے لیے آپ کی زندگی میں بھی حسن سلوک سے پیش آئے گی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. کلوز کرتے کرتے جب ہمارے ساتھ اتنی ٹیلنٹڈ ینگ نعت خواں ہیں تو ان سے تاجدار حرم سنتے ہوئے اپنے پروگرام کو کلوز رہیں گے. انشاءاللہ بھی وہ زندگی رہی تو افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے